بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم گریڈ 5 انگلش بک کا یونٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ یونٹ نمبر 1، پیشنس۔ پیشنس یعنی صبر، تحمل، برداشت یا ضبط۔ ہم پیشنس کے لیے ان میں سے کوئی بھی ورڈ یوز کر سکتے ہیں۔ اب اس پیج پر نیچے دیکھتے ہیں، یہاں پر آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت گراؤنڈ نظر آ رہا ہوگا۔ اس گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹریز ہیں، گرینری ہے، فلاورز ہیں۔ فلاورز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہمارے پاس وائٹ کلر میں ہے، ایک ریڈ کلر میں ہے، کلاؤڈز ہیں، اسکائی ہے۔ آپ جب بھی کسی پکچر کو دیکھتے ہیں تو اس پکچر کو اینالائز کیا کریں کہ اس پکچر میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں، کون کون سے کلرز موجود ہیں، ٹائم کیا ہو رہا ہے، سیٹنگ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج نمبر 2 کی طرف۔ گیٹنگ سٹارٹیڈ، شروع کرتے ہیں۔ ازلان، عائشہ، میرب اینڈ علی ور گروپ ممبرز۔ ازلان، عائشہ، میرب اور علی گروپ ممبرز گروہ کے اراکین تھے۔ They were asked، ان سے کہا گیا to make a project کہ وہ ایک پروجیکٹ بنائیں on the personality traits، شخصیت کے اوصاف of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، کہ یہ ایک گروہ تھا جن کے ممبرز تھے ازلان، عائشہ، میرب اینڈ علی۔ ان سے کہا گیا کہ وہ ایک پروجیکٹ بنائیں on the personality traits یعنی شخصیت کے اوصاف of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایچ، ہر کسی کو was given a particular personality trait، ہر ایک کو شخصیت کی ایک خاص خوبی بتائی گئی تھی to write about کہ وہ اس پر لکھے، یعنی ہر ایک کو شخصیت کی ایک خاص خوبی کے متعلق لکھنے کو دیا گیا۔ ازلان was to write on patience، اور ان personality traits میں ازلان سے کہا گیا کہ وہ لکھے patience یعنی صبر پر۔ all، سب، except، سوائے، ازلان کے completed their work on time، سب سوائے ازلان کے انہوں نے اپنا کام کمپلیٹ کیا۔ the group members، گروہ کے اراکین asked him، پوچھا ازلان سے about his task، اس کے کام کے بارے میں as they were running out of time، کیونکہ وقت ختم ہو رہا تھا یا وقت گزرتا جا رہا تھا۔ instead، اس کے بجائے of justifying کہ وہ وضاحت کرے his delay، اپنی دیر کی in writing، لکھنے میں، ازلان misbehaved، ازلان نے بدتمیزی کی with the other group members، گروہ کے دوسرے اراکین کے ساتھ۔ یعنی اس گروپ کو اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک پرٹیکولر ٹائم دیا گیا تھا، وہ ٹائم اب گزرتا جا رہا تھا، اور بجائے اس کے کہ ازلان اپنے کام میں دیر کی وضاحت کو بیان کرتا، اس نے گروہ کے جو باقی ممبرز تھے ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ He was trying to hide his laziness، He was trying، وہ کوشش کر رہا تھا to hide کہ وہ چھپائے his laziness، اپنی کاہلی اور سستی، بجائے اس کے کہ وہ وضاحت کرتا کہ اس کے کام میں دیری کیوں ہو رہی ہے، اس نے بدتمیزی کی اور اپنی کاہلی اور سستی کو چھپانے کی کوشش کی۔ Even though، اگرچہ their project was going to be late، اگرچہ اب ان کے پروجیکٹ میں دیر لگنی تھی، یعنی ان کا پروجیکٹ اب ٹائم پر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ عائشہ treated، عائشہ نے برتاؤ کیا، سلوک کیا، ازلان patiently، ازلان کے ساتھ، patiently، صبر کے ساتھ، and shared، اور اس کے ساتھ بانٹی، a book، ایک کتاب، with him، اس کے ساتھ، to help him، کہ اس کی مدد کرے، finish his part، کہ وہ اپنا حصہ ختم کرنے میں اس کی مدد کر سکے۔ یعنی عائشہ نے صبر کا مظاہرہ کیا اور ازلان کو ایک کتاب دی جو کہ اس کے کام کو ختم کرنے میں اس کی مدد کر سکتی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ایک پیراگراف پڑھا، ہم نے پیراگراف میں گروپ کے بارے میں پڑھا جس میں 4 ممبرز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یا اس پکچر میں بھی آپ کو 4 ممبرز بتائے گئے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ہے ازلان، یہ ہے علی، یہ ہے عائشہ، اور یہ ہے میرب۔ یہ 4 ممبرز ہیں جو کہ بیٹھ کے اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ پروجیکٹ انہیں دیا گیا اباؤٹ پرسنالٹی ٹریٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر بچے کو پرٹیکولرلی ایک پرسنالٹی ٹریٹ دی گئی کہ وہ اس پر لکھے۔ ازلان کو ٹاپک دیا گیا پیشنس، لیکن ازلان ٹائم پر اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کر سکا۔
उसने सुस्ती और काहिली दिखाई और बजाय इसके कि वो अपने काम में देरी को जस्टिफाई करता, उसने बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ बदतमीजी की। लेकिन आयशा ने बहुत सब्र व तहम्मुल के साथ अज़लान के साथ बर्ताव किया और उसके साथ एक बुक शेयर की जो कि उसका प्रोजेक्ट का पार्ट कंप्लीट करने में अज़लान की मदद कर सकता था। तो ये हमने एक पैराग्राफ पढ़ा। अब नीचे इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को रीड करते हैं। लेट्स टॉक, आइए बात करें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट बिहेवियर डू वी नीड टू शो व्हाइल वर्किंग इन अ ग्रुप। व्हाट बिहेवियर कि कौन सा सलूक हमें रवा रखना चाहिए व्हाइल वर्किंग इन अ ग्रुप, जब हम एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो हमें कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पेशेंस व्हाइल वर्किंग विद फ्रेंड्स। दोस्तों के साथ काम करते वक्त सब्र की क्या अहमियत है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू डू इफ यू आर अज़लान। आप क्या करेंगे अगर आप अज़लान होते, यानी अगर आप अज़लान की जगह होते तो आप क्या करते। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं। यहाँ पर स्पेस कम है, मैं आपको यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकती, इसलिए इसको मैंने शीट पर लिखा है। इनको रीड करते हैं। यूनिट नंबर 1, पेशेंस। लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट बिहेवियर डू वी नीड टू शो व्हाइल वर्किंग इन अ ग्रुप, कि अगर हम एक ग्रुप में काम कर रहे हों तो हमें कैसा सलूक, कैसा बर्ताव करना चाहिए। व्हाइल वर्किंग इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में काम करते वक्त वी शुड प्रैक्टिस पेशेंस, हमें सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए। बाय वेटिंग, के हम इंतज़ार करें। फॉर आवर टर्न टू स्पीक, अपनी बारी का बोलने के लिए, यानी जब हम किसी ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो हमें इंतज़ार करना चाहिए अपनी बारी का कि हम बोलें, किसी और की बात हमें काटनी नहीं चाहिए। लिसनिंग टू अदर्स, दूसरों को सुनना चाहिए। एंड शेयरिंग आवर आइडियाज़, और हमें अपने ख्यालात एक दूसरे के साथ बांटने चाहिए, यानी जब हम किसी ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो हमें अपने आइडियाज़ को शेयर करना होता है अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ, क्योंकि हमारा ग्रुप बनने का एक ख़ास रीज़न होता है। उस रीज़न को कंप्लीट करने के लिए हमें अपने आइडियाज़ को शेयर करना होता है। इस क्वेश्चन को दोबारा से रीड करते हैं। व्हाइल वर्किंग इन अ ग्रुप वी शुड प्रैक्टिस पेशेंस बाय वेटिंग फॉर आवर टर्न टू स्पीक, लिसनिंग टू अदर्स एंड शेयरिंग अवर आइडियाज़। एक ग्रुप में काम करते वक्त हमें सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए, हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए ताकि हम बोलें, दूसरों को सुनना चाहिए और अपने ख्यालात को बांटना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the importance of patience while working with friends? दोस्तों के साथ काम करते वक्त सब्र की क्या अहमियत है। It is important, यानी पेशेंस। पेशेंस इज इम्पॉर्टेंट, सब्र ज़रूरी है while working with friends, अपने दोस्तों के साथ काम करते वक्त, because it allows us to solve problems together, क्योंकि ये हमारी मदद करता है कि हम अपने प्रॉब्लम्स, अपने मसाइल को इकट्ठे हल करें, कामली, आराम से, सुकून से, एंड विदाउट गेटिंग अपसेट, और किसी से नाराज हुए बगैर, यानी किसी लड़ाई झगड़े के बगैर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट while working with friends because it allows us to solve problems together calmly and without getting upset. दोस्तों के साथ काम करते वक्त हमें सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए क्योंकि ये हमारे मसाइल को हल करने में हमारी मदद करता है। हम आराम और सुकून से अपने मसाइल को हल करते हैं बगैर किसी नाराज़गी के। सिर्फ फ्रेंड्स के साथ ही नहीं बल्कि आप किसी के साथ भी काम कर रहे हो तो आपको पेशेंस यानी सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, दूसरों को गौर से सुनना चाहिए, दूसरे की ओपिनियन, उनकी राय की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। What would you do if you were अज़लान? आप क्या करते अगर आप अज़लान की जगह होते? I would apologize. मैं माफ़ी मांगती। To my fellow group members, अपने ग्रुप के अराकीन से। For my misbehavior, अपनी बदतमीज़ी की। And for causing delay in work, और काम में देरी की वजह से। यानी अगर मैं अज़लान की जगह होती तो मैं अपने ग्रुप मेंबर्स से माफ़ी मांगती अपनी मिसबिहेवियर के लिए और काम में डिले के लिए। I would apologize to my fellow group members for my misbehavior and for causing delay in
work. یہاں پر ہمارا لیٹس ٹاک کا پورشن اینڈ ہوتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیسن نمبر 1 پیشنس اسٹارٹ ہو رہا ہے. اس کو ریڈ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. پیشنس یعنی صبر، تحمل، ضبط یا برداشت. پری ریڈنگ کوشچنز ایسے کوشچنز ہوتے ہیں جن کا آنسر ہمیں یونٹ کے ٹیکسٹ کی ریڈنگ سے پہلے دینے ہوتے ہیں. اس کو ریڈ کرتے ہیں. Have you ever faced any situation in which you showed patience؟ کیا آپ کا کسی ایسے صورتحال سے سامنا ہوا ہے جس میں آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا ہو؟ How؟ کیسے؟ اس کا آنسر میں آپ کو یہیں پر لکھ دیتی ہوں. While waiting to drink water from cooler, I patiently wait in line and during games I calmly wait for my turn. یہ آنسر میں نے آپ کے لیے لکھا ہے. While waiting to drink water from cooler کہ اسکول میں کولر سے پانی پینے کے لیے I patiently wait in line میں لائن میں صبر سے انتظار کرتی ہوں. And during games اور گیمز کے دوران calmly wait for my turn میں انتظار کرتی ہوں آرام سکون سے اپنی باری کا. آپ اسکول جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے گرمی میں کولر سے پانی پیتے ہیں تو کافی لمبی لائن لگی ہوتی ہے. تو آپ کو پیشنس رکھنا چاہیے، آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے، آپ کو لائن توڑنی نہیں چاہیے. اس کے علاوہ پلے گراؤنڈ میں گیمز کے دوران آپ کو اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے. تو یہ ہمارا پری ریڈنگ کوشچن اینڈ ہوتا ہے. اب لیسن کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. ایوری ون ہر کوئی ان دا ورلڈ دنیا میں نیڈز ضرورت ہوتی ہے سم انسپریشن کسی ترغیب کی یا کسی مثال کی. دنیا میں ہر کسی کو کسی ترغیب یا مثال کی ضرورت ہوتی ہے. We get inspired ہم متاثر ہوتے ہیں. And make someone اور بناتے ہیں کسی کو our role model اپنی مثالی شخصیت اور ideal یا اپنا نمونہ to be followed کہ ہم اس کی پیروی کریں. ہم دنیا میں کسی سے متاثر ہوتے ہیں اور پھر کسی کو پیروی کرنے کے لیے اپنی مثالی شخصیت بنا لیتے ہیں. In the same way اسی طرح I have my own role model too اسی طرح میری بھی اپنی پسندیدہ مثالی شخصیت ہے. Who is none other than جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ دنیا میں ہر کسی کو کسی مثال یا کسی ترغیب کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اس شخص کو یا اس چیز کو فالو کرے. تو جب ہم کسی سے متاثر ہوتے ہیں، ہم ان سے انسپائر ہوتے ہیں، تو پھر ہم ان کو اپنا آئیڈیل یا رول ماڈل یعنی اپنی پسندیدہ شخصیت، اپنی مثالی شخصیت ان کو بنا لیتے ہیں. اسی طرح میری پسندیدہ شخصیت، میری مثالی شخصیت اور کوئی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. He صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم is the only personality وہ واحد شخصیت ہے who is complete جو کہ مکمل ہے in all aspects تمام پہلوؤں کے لحاظ سے. کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت وہ واحد شخصیت ہے جو ہر پہلو کے لحاظ سے مکمل ہے. یعنی اگر ہم ان کو خاندان کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں وہاں سے بھی ان کی ٹیچنگز ملیں گی. ہم اگر کاروبار کے لحاظ سے ان کو اسٹڈی کریں تو وہاں پر بھی انہوں نے ہمیں بہت اچھی ایگزامپلز دی ہیں. اسی طرح ڈیلی لائف میں اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے دوسرے معاملات میں، یعنی
ہر لحاظ سے وہ ایک مکمل شخصیت ہے. ان کی حیات طیبہ کو فالو کرتے ہوئے ہم اس دنیا اور اس دنیا کے بعد آنے والی دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم was called صادق صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق یعنی سچا کہا جاتا تھا، and الامین اور الامین یعنی امانت دار. For his honest nature ان کی ایماندارانہ فطرت کی وجہ سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور الامین کہا جاتا تھا ان کی ایماندارانہ فطرت کی وجہ سے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ القاب یعنی صادق اور الامین یہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر بھی ان کو انہی القاب سے پکارا کرتے تھے. جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا ان امانتوں کے ساتھ کہ وہ مکہ کے لوگوں کو امانتیں واپس کر کے مدینہ آئیں گے. یعنی ہجرت مدینہ کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پڑی ہوئی کفار مکہ کی امانتوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند تھے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان امانتوں کو واپس کرنے کا بندوبست کرنے کے بعد مدینہ کی طرف روانگی اختیار کی. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم always spoke the truth. وہ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے without considering. بغیر پرواہ کیے the consequences نتائج. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نتائج کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے. سیکنڈ پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہر پہلو کے لحاظ سے مکمل ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور الامین کے القاب سے پکارا جاتا تھا ان کی ایماندارانہ فطرت کی وجہ سے. وہ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے نتائج کی پرواہ کیے بغیر. اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج نمبر 3 کی طرف. When he صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم started preaching that there is no God but Allah, جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کی preaching تبلیغ that there is no God but Allah کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. Every other person ہر دوسرا شخص turned مڑ گیا اگینسٹ ہم ان کے خلاف. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ شروع کرنے سے پہلے مکہ میں رہتے ہوئے نہ ہی ان کے کوئی دشمن تھے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص تھا جو کہ ان کو ناپسند کرتا تھا. لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تمام جو مکہ کے رہنے والے تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے، حتیٰ کہ ان کے خاندان کے اپنے افراد بھی. He صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم did not get scared یعنی خوف زدہ یا ڈر، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف زدہ نہیں ہوئے یا ڈرے نہیں of his enemies اپنے دشمنوں سے and always spoke what اللہ سبحانہ وتعالی wanted him to speak اور ہمیشہ spoke بولا what اللہ سبحانہ وتعالی wanted him to speak وہی بولا جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ بولے. so اللہ سبحانہ وتعالی helped him تو اللہ نے ان کی مدد کی and رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم set an example of patience اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی مثال قائم کر دی. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم always prayed to Allah رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے to guide کہ وہ رہنمائی کریں people لوگوں کی towards کی طرف the right path صراط مستقیم and forgive them اور ان کو معاف کر دے. کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ ان کے دشمنوں کی رہنمائی ہو صراط مستقیم کی طرف اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. تو ان لائنز میں ہم نے پڑھا
کہ تبلیغ اسلام کے بعد کا دور کیسا تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تمام لوگ ان کے خلاف ہو گئے، ان کے مخالف یعنی ان کے دشمن بن گئے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے خوف زدہ نہیں ہوئے اور ہمیشہ وہی بولا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور اسی مدد کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی مثال قائم کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ مخالفین کو معاف کر دیا جائے اور ان کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی جائے۔ Once Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam decided to travel to the city of Taif. ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا، decided فیصلہ کرنا to travel کہ وہ سفر کریں گے to the city of Taif، طائف کے شہر کی طرف، to spread کہ وہ پھیلائیں the divine message of Islam، مقدس پیغام of اسلام، اسلام کا۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ طائف کے شہر کی طرف سفر کریں گے اور اسلام کا مقدس پیغام وہاں تک پہنچائیں گے۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم was accompanied by حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں accompanied ہمراہ یا ان کے ساتھ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ اکیلے نہیں تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم stayed in Taif for 10 days۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں 10 دن رہے۔ during this period، اس وقت کے دوران He صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم invited tribal chiefs، invited انہوں نے دعوت دی tribal chiefs قبائلی سردار to embrace اسلام کہ وہ اسلام کو قبول کریں but they rejected لیکن انہوں نے انکار کیا his message ان کی تبلیغ سے and mocked him اور ان کا مذاق اڑایا یا ان پر طنز کیا۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے شہر میں 10 دن رہے۔ اس وقت کے دوران انہوں نے وہاں کے قبائلی سرداروں کو اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ One day ایک دن a mob ایک ہجوم pelted him with pebbles، pebbles کہتے ہیں کنکر، pelted پتھراؤ۔ ایک دن ایک ہجوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ کیا، injuring آپ زخمی ہو گئے، him وہ، اس پتھراؤ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے۔ despite his injuries، despite کے بجائے his injuries اپنے زخموں کی، He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم prayed for them، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، یعنی جب وہ زخمی ہوئے پھر بھی انہوں نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ دعا کی۔ Then پھر an angel ایک فرشتہ appeared ظاہر ہوا before رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، پھر ایک فرشتہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوا and sought his permission اور ان سے اجازت مانگی to destroy کہ وہ تباہ کر دیں گے the city of Taif، طائف کے شہر کو by crushing کچلنا the mountains surrounding the city، mountains پہاڑ surrounding ارد گرد the city شہر کے۔ پھر ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت مانگی کہ اگر وہ اجازت دیں تو طائف کے شہر کو پہاڑوں کے درمیان کچل دیں گے، یعنی طائف کے شہر کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا، لیکن اس سے پہلے ہم اس پیراگراف کی سمری دیکھتے ہیں۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ وہ طائف کے شہر جائیں گے اور وہاں پر اسلام کا مقدس پیغام لے کر جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ یہ سفر کیا حضرت زید بن حارثہ نے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دن تک طائف میں رہے۔ اس وقت کے دوران انہوں نے وہاں کے قبائلی سرداروں کو اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے اسلام کی دعوت سے انکار کیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ پھر ایک دن ایک ہجوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ ان زخموں کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی
پھر ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم طائف کے شہر کو پہاڑوں کے درمیان کچل دیں گے. یعنی طائف کا شہر پہاڑوں کے درمیان تھا. فرشتے نے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس شہر کو ہم پہاڑوں کے درمیان میں کچل دیں گے. اب ہمارے پاس ایک وائل ریڈنگ کوسچن ہے, اس کو ریڈ کرتے ہیں. اس پیراگراف کو ریڈ کرنے سے پہلے if someone misbehaves with you, اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے, what would be your reaction, تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا. کوشچن ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی, ان کی طرف پتھراؤ کیا جس سے وہ زخمی ہو گئے. تو یہاں پر ہمارے لیے کوشچن ہے, اس کا آنسر ریڈ کرتے ہیں. If someone misbehaves with you, what would be your reaction? اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا. If someone misbehaves with me, اگر کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرے, I will practice patience, تو میں صبر کا مظاہرہ کروں گی. By staying, رہتے ہوئے, calm, خاموش, کہ میں خاموش رہتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کروں گی. اینڈ دین, اور پھر I will try, میں کوشش کروں گی to understand, کہ سمجھوں why they behaved that way, پھر میں کوشش کروں گی یہ سمجھنے کی کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا. کیا غلطی میری تھی, کیا غلطی ان کی تھی, یا ان کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. تو آنسر میں ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرے تو میں صبر کا مظاہرہ کروں گی اور خاموش رہوں گی, اور پھر یہ سمجھنے کی کوشش کروں گی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. If someone misbehaves with me, I will practice patience by staying calm, and then I will try to understand why they behaved that way. ریڈنگ کو کنٹینیو کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم, who comes as a blessing for the whole universe. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ پوری کائنات کے لیے, whole پورا, comes as a blessing جو رحمت بن کر آئے ہیں. prayed to اللہ سبحانہ وتعالیٰ, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. and said, اور کہا, او اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اے اللہ, guide the people of طائف, طائف کے لوگوں کی رہنمائی کریں. to the right path, صراط مستقیم کی طرف, یعنی ان کو سیدھا رستہ دکھائیں. though they have not accepted Islam, اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. accepted, قبول. I hope that their children, مجھے امید ہے کہ ان کے بچے یا ان کے آنے والی نسل will definitely accept the divine faith, مجھے یقین ہے کہ ان کی آنے والی نسل ضرور accept, قبول کریں گے, the divine faith, اس مقدس دین کو. یعنی فرشتے کے سوال کے جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ طائف کے لوگوں کی رہنمائی کریں. اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, لیکن مجھے امید ہے کہ ان کے آنے والی نسلوں کے لوگ ضرور اس مقدس دین کو قبول کریں گے. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم always spread the message of love and peace. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ محبت اور امن کا درس دیا یا پیغام پھیلایا. spread, پھیلانا. No matter, خواہ, how hard the situations were, کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حالات کتنے سخت تھے. He neither lost his patience, نہ ہی کبھی انہوں نے صبر کا دامن چھوڑا. Nor scolded, نہ ہی ڈانٹا. His enemies, اپنے دشمنوں کو, کہ اگرچہ حالات کتنے ہی برے کیوں نہ تھے, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور نہ ہی اپنے دشمنوں کے ساتھ بدسلوکی کی. The teachings, تعلیمات, and life, اور زندگی, of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم are examples of patience, یہ صبر کی مثالیں ہیں for entire mankind to follow, تمام انسانیت کے لیے پیروی کرنے کے لیے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کا اسوہ حسنہ تمام انسانیت کے لیے صبر کی مثالیں ہیں کہ وہ ان کی پیروی کریں. لاسٹ لائنز میں ہم نے پڑھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ امن اور محبت کا درس دیا, خواہ حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ تھے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا, نہ ہی اپنے دشمنوں کے ساتھ بدسلوکی کی. لاسٹ سینٹینس میں ہم نے پڑھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور ان کی تعلیمات
پوری انسانیت کے لیے صبر کی بے مثال مثالیں ہیں کہ وہ ان پر پیروی کریں۔ ہمارے لیے کامیابی کا رستہ پہلے ہی دکھا دیا گیا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری یہ دنیا اور آنے والی دنیا میں ہمیں کامیابی مل سکے۔ یہاں پر ہماری لیسن کی ریڈنگ اینڈ ہوتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے پوسٹ ریڈنگ کوسچنز۔ پوسٹ ریڈنگ کوسچنز ایسے کوسچنز ہوتے ہیں جن کے آنسر ہمیں لیسن کی ریڈنگ کے بعد دینے ہوتے ہیں۔ کوسچنز کو ریڈ کرتے ہیں۔ Who is your role model and why؟ آپ کا رول ماڈل کون ہے and why کیوں؟ ڈسکس بحث کریں۔ سیکنڈ کوسچن، ڈو یو تھنک ہیلپنگ ادرز از گڈ فار اس؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا اچھی بات ہے ہمارے لیے، کہ اگر ہم دوسروں کی مدد کریں گے تو اس میں کیا اچھائی ہے؟ اب ان کوسچنز کے آنسرز کو ریڈ کرتے ہیں۔ میں آپ کو کوسچنز کے آنسرز یہیں پر مینشن کر دیتی ہوں، شارٹ سے آنسرز میں آپ کو بتاؤں گی اس کے۔ Who is your role model and why؟ آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ why کیوں؟ ڈسکس بحث کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is my role model because he comes as a blessing for whole universe. His life is complete in all aspects. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is my role model۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رول ماڈل ہیں because he comes as a blessing for whole universe، کیونکہ ان کو پوری کائنات کے لیے رحمت کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ His life is complete in all aspects، ان کی زندگی تمام پہلوؤں کے لحاظ سے مکمل ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر ہم ان کی پرسنل لائف کو دیکھیں، خاندانی زندگی کو دیکھیں، کاروبار کے لحاظ سے ان کو دیکھیں، دوسروں کے ساتھ معاملات میں دیکھیں، چھوٹوں کے ساتھ دیکھیں، بڑوں کے ساتھ دیکھیں، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ دیکھیں، تو ان کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے ہمارے لیے، جو کہ ہمارے لیے کامیابی کا رستہ ہے اس دنیا میں بھی اور آنے والی زندگی میں بھی۔ سیکنڈ کوسچن، ڈو یو تھنک ہیلپنگ ادرز از گڈ فار اس؟ اس کا آنسر میں آپ کو یہاں نیچے لکھ دیتی ہوں۔ یس، ہیلپنگ ادرز is good for us because it makes us feel happy and makes the world a happy place to live in. Yes, helping others is good for us. جی ہاں، دوسروں کی مدد کرنا ہمارے لیے اچھا ہے because کیونکہ it makes us feel happy، کیونکہ یہ ہمیں خوش کر دیتا ہے and makes the world، اور اس دنیا کو بناتا ہے a happy place to live in، رہنے کی ایک خوشگوار جگہ، یعنی اس دنیا میں امن اور خوشحالی کو بڑھاتا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اس سے ہمارا اپنا ماحول بہتر ہوتا ہے۔ آپ دوسروں کے ساتھ ایسے ہی بہیو کیا کریں جیسے کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ بہیو کریں۔ یہ دنیا تبھی خوشحال جگہ بنے گی جب ہم اس میں پیار، محبت اور رحم دلی کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ آنسر تھا سیکنڈ کوسچن کا۔ یس، ہیلپنگ ادرز از گڈ فار اس بیکاز اٹ میکس اس فیل ہیپی اینڈ میکس دا ورلڈ اے ہیپی پلیس ٹو لیو ان۔ جی ہاں، دوسروں کی مدد کرنا اچھی بات ہے کیونکہ یہ ہمیں خوش کرتا ہے اور اس دنیا کو ایک خوشحال جگہ بناتا ہے رہنے کی۔ تو یہاں پر ہمارے پوسٹ ریڈنگ کوسچنز اینڈ ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ٹیچنگ پوائنٹ کی طرف۔ ماڈل دا ٹیکسٹ وتھ کریکٹ پروننسیشن اینڈ انٹونیشن۔ پروننسیشن تلفظ، انٹونیشن آواز کا اتار چڑھاؤ، کہ اس سبق کو صحیح تلفظ اور آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ پڑھائیں۔ ڈسکس دا امپورٹنس آف ٹالرنس، آنیسٹی اینڈ ٹروتھ ود اسٹوڈنٹس۔ بچوں کے ساتھ ٹالرنس یعنی برداشت، صبر، آنیسٹی ایمانداری، ٹروتھ سچائی، ان کی اہمیت کے بارے میں بچوں کو بتائیں۔ ریلیٹ the lesson to real life experiences and their own experiences۔
اب یہاں پر یہ بات کی گئی ہے، سیکنڈ سینٹینس کے ساتھ پڑھتے ہیں. Give different situations related to break time or off time to students and ask how they handle them. یہاں پر بات کی گئی ہے ٹالرنس، آنیسٹی اور ٹروتھ کی، کہ بچوں کو ان کے ریئل لائف ایکسپیرینسز کی ایگزامپل دیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ ایسی سچویشنز کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. یعنی بریک ٹائم میں آپ بچوں سے پوچھیں کہ جب پانی کی بہت لمبی لائن ہوتی ہے کولر کے سامنے تو آپ اس کا کیسے سامنا کرتے ہیں. کیا آپ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں یا آپ لائن کو توڑ کر آگے پانی پینے کے لیے چلے جاتے ہیں. اسی طرح بچوں سے پوچھیں کہ گیمز کے دوران آپ کیا کرتے ہیں اگر کوئی آپ سے بال چھین لیتا ہے یا کوئی بچہ لنچ گھر بھول گیا ہے تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. Ask them to answer the given questions. اور پھر بچوں سے ایسے questions پوچھیں اور ان کے آنسرز کو نوٹ their responses، ان کے آنسرز کو اپنے ساتھ نوٹ کریں. یعنی جو ان کے responses ہیں، جو ان کے رد عمل ہیں، ان کو اپنے ساتھ نوٹ کریں کہ کیا بچے اس ٹالرنس، آنیسٹی اور ٹروتھ ان پرنسپلس کو پریکٹس کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر نہیں کرتے تو آپ کو بچوں میں یہ کوالٹیز ڈیولپ کرنی ہے، اور اگر بچے آلریڈی یہ چیزیں کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ بچوں کو اپریشیٹ کریں اس کے لیے. تو یہاں پر ہمارا ٹیچنگ پوائنٹ اینڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم نے یونٹ نمبر 1 پیشنس کے لیسن کی ریڈنگ کی، اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی کمپریہنشن کی، اس کے پری ریڈنگ، وائل ریڈنگ اور پوسٹ ریڈنگ کوسچنز کو کور کیا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اورل کمیونیکیشن اور ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ کے ٹاپکس کو کور کریں گے. جن بچوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکے. تھینک یو.